السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لرن فٹ بال اینڈ رولز ان اردو۔ دوستو، آج ہم لا نمبر 12 کے سیکنڈ پارٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل ورلڈ سپورٹس انفو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور رولز کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لے کر آئیں۔ نمبر 3 پر ہے ڈسپلنری ایکشن۔ ریفری کو میچ سے قبل انسپیکشن کے دوران کھیل کے میدان میں داخل ہونے سے لے کر میچ کے اختتام کے بعد کھیل کے میدان سے باہر نکلنے تک ڈسپلنری ایکشن کا اختیار ہے۔ اگر آغاز میں کھیل کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے کسی کھلاڑی یا ٹیم آفیشل نے سینڈنگ آف کا جرم کیا ہے تو ریفری کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ میچ میں حصہ لینے والے کھلاڑی یا ٹیم آفیشل کو روک سکے۔ ریفری کسی دوسری بدسلوکی کو رپورٹ کرے گا۔ کسی کھلاڑی یا ٹیم کا آفیشل جو کھیل کے میدان پر سینڈنگ آف یا وارننگ کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ کھیل کے میدان میں یا میدان سے باہر جرم کے مطابق ڈسپلن کی پاسداری کرے گا۔ یلو کارڈ سے مراد وارننگ ہے جبکہ ریڈ کارڈ سینڈنگ آف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صرف ایک کھلاڑی، متبادل تبدیل کیا ہوا کھلاڑی یا ٹیم کے آفیشل کو ہی یلو یا ریڈ کارڈ دیا جا سکتا ہے۔ کھلاڑی، متبادل کھلاڑی، تبدیل کیا ہوا کھلاڑی اگر کھیل میں تاخیر کرتا ہے تو اسے کارڈ دکھانا۔ ایک بار جب ریفری نے کسی کھلاڑی کے لیے کاشن یا سینڈنگ آف کا فیصلہ کر لیا تو جب تک فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو کھیل دوبارہ شروع نہیں کیا جانا چاہیے۔ البتہ اگر مخالف ٹیم فوری کوئک فری کک لگاتی ہے یا واضح طور پر گول سکور کرنے کا موقع موجود ہے اور ریفری کا ڈسپلنری جرم پر طریقہ کار ابھی شروع نہیں ہوا تو بال کے کھیل سے باہر جانے پر ریفری اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گا۔ اگر جرم مخالف ٹیم کو واضح طور پر گول سکور کرنے کے موقع کی مخالفت کر رہا تھا تو کھلاڑی کو کاشن دیا جائے گا۔ اگر جرم کی وجہ سے واضح اٹیک میں خلل پڑا ہے تو پلیئر کو کاشن نہیں دیا جائے گا۔ ایڈوانٹیج: اگر ریفری کسی ایسے جرم پر ایڈوانٹیج دیتا ہے جس میں کھیل روکنے پر سینڈنگ آف یا کاشن کا فیصلہ کیا جانا تھا، اب یہ سینڈنگ آف یا کاشن کا فیصلہ بال کے باہر جانے پر دیا جائے گا، سوائے ایسے ان سپورٹنگ بیہیویئر کا جرم جس میں گول سکور کرنے کے واضح موقع کو روکا گیا اور پلیئر کو کاشن دیا جائے گا۔ سیریس فاؤل پلے، قوانین کی خلاف ورزی یا دوسری دفعہ یلو کارڈ پر ایڈوانٹیج نہیں دیا جاتا ہے یا مخالف کو چیلنج یا مداخلت کرتا ہے تو ریفری کھیل کو روک دے گا، پلیئر کو سینڈ آف کرے گا اور انڈائریکٹ فری کک سے دوبارہ کھیل شروع کرے گا۔ اس وقت جب کھلاڑی نے مزید سیریس فاؤل جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر کوئی ڈیفینڈر اٹیکر پلیئر کو پینلٹی ایریا سے باہر سے پکڑنا شروع کرتا ہے اور لگاتار پینلٹی ایریا کے اندر تک پکڑے رکھتا ہے تو ریفری پینلٹی کک دے گا۔ کاشنیبل افینسز، یلو کارڈ کے جرائم: اگر کسی کھلاڑی کو قصوروار سمجھا جائے تو اسے یلو کارڈ دکھایا جاتا ہے اگر کھیل کو دوبارہ شروع کرنے میں تاخیر کرے، الفاظ یا عمل سے اختلاف کرے، جان بوجھ کر ریفری کی اجازت کے بغیر میدان چھوڑے، جان بوجھ کر ریفری کی اجازت کے بغیر میدان چھوڑنا، داخل ہونا، دوبارہ داخل ہونا، جب کارنر کک، فری کک یا تھرو ان کے ساتھ کھیل دوبارہ شروع ہو تو مطلوبہ فاصلہ قائم نہ رکھنا، مستقل یا بار بار جرم کرنا، ان سپورٹنگ بیہیویئر، ریفری ریویو ایریا میں داخل ہونا، ضرورت سے زیادہ ٹی وی سکرین سگنل کا استعمال، کسی متبادل یا تبدیل کیے ہوئے کھلاڑی کو قصوروار سمجھا جاتا ہے اگر کھیل کو دوبارہ شروع کرنے میں تاخیر، الفاظ یا عمل سے اختلاف، ریفری کی اجازت کے بغیر کھیل کے میدان میں داخل ہونا یا دوبارہ داخل ہونا، ان سپورٹنگ بیہیویئر، ریفری ریویو ایریا میں داخل ہونا، ضرورت سے زیادہ جائزہ یا ٹی وی سکرین کے سگنل کا استعمال جہاں دو الگ الگ کاشنیبل جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ 2 کاشنز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کھلاڑی اجازت کے بغیر کھیل کے میدان میں داخل ہوتا ہے اور جان بوجھ کر ٹیکل کرتا ہے یا فاؤل یا ہینڈ بال کے ذریعے متوقع اٹیک کو روکتا ہے، ان سپورٹنگ بیہیویئر کے لیے کاشن۔ یہاں مختلف حالات موجود ہیں
جب کسی کھلاڑی کو ان سپورٹنگ بیہیویئر کے لیے کاشن دیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے اگر کھلاڑی ریفری کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے انجری کا الزام لگا کر یا فاؤل کا دکھاوا کرنا، کھیل کے میدان یا ریفری کی اجازت کے بغیر گول کیپر کے ساتھ جگہ تبدیل کرتا ہے، لاپرواہی یا ریکلس مینر سے ڈائریکٹ فری کک کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی متوقع حملے کو روکنے کے لیے بال کو ہینڈل کرتا ہے، ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ایک متوقع حملے کو روکے یا مداخلت پیدا کرے، سوائے اس کے کہ جہاں ریفری کسی جرم کے لیے پینلٹی کک دیتا ہے جو بال کو کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی مخالف کو کسی جرم کے ذریعے گول سکور کرنے کے واضح موقع سے روکتا ہے جو بال کھیلنے کی کوشش تھی اور ریفری نے پینلٹی کک دی، گول سکور کرنے کی کوشش میں بال کو ہینڈل کرتا ہے، کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو، گول روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کھیل کے میدان میں بلا اجازت نشانات بناتا ہے، میدان چھوڑنے کی اجازت کے بعد کھیل کا میدان چھوڑتے وقت بال کھیلتا ہے، کھیل کے لیے رسپیکٹ کی کمی ظاہر کرتا ہے، فری کک سمیت بال کو سر، سینے، گھٹنے وغیرہ سے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گول کیپر کو پاس کرنے کے لیے جان بوجھ کر ٹرک کا استعمال کرتا ہے، چاہے گول کیپر ہاتھوں سے بال کو چھوئے یا نہ چھوئے، کھیل کے دوران یا دوبارہ سٹارٹ میں زبانی طور پر کسی مخالف پلیئر کو پریشان کرتا ہے، گول سکور کرنے پر سیلیبریٹ کرنا، پلیئر گول سکور کرنے پر سیلیبریٹ کر سکتا ہے لیکن سیلیبریشن ضرورت سے زیادہ نہ ہو، رقص، پابندی جیسی سیلیبریشن کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی اور ضروری ہے کہ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، سیلیبریشن کے لیے میدان چھوڑنا کاشنیبل جرم نہیں ہے لیکن پلیئرز کو جلد از جلد واپس آنا چاہیے، کسی پلیئر کو کاشن دینا ضروری ہے چاہے گول ڈس الاؤڈ ہو جائے اگر کھلاڑی فریم یا باڑ پر چڑھتا ہے یا اس انداز سے تماشائیوں کے پاس جاتا ہے جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے مسائل کا سبب بنے، اشارہ کرنا یا اشتعال انگیز تنزیہ اور اشتعال انگیز طریقے سے کام کرنا، ماسک یا اس طرح کی دوسری چیز سے چہرہ ڈھانپنا، شرٹ کو اتارنا یا شرٹ سے چہرہ ڈھانپنا، ڈیلیئنگ دا ری سٹارٹ آف پلے، کھیل کو دوبارہ شروع کرنے میں تاخیر کرنا، ریفری ان کھلاڑیوں کو ضرور کاشن دے گا جو ان طریقوں سے کھیل شروع کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، تھرو ان کا دکھاوا کرے اور اپنے ساتھی کھلاڑی کو تھرو ان کے لیے بال دے دے، سبسٹیٹیوشن کے وقت کھیل کا میدان چھوڑنے میں تاخیر کرتا ہے، کھیل دوبارہ شروع کرنے میں ضرورت سے زیادہ تاخیر کرتا ہے، بال کو کک کرنا یا بال کو دور لے جانا یا ریفری کے کھیل روکنے کے بعد جان بوجھ کر بال کو پکڑ کر محاذ آرائی کو بھڑکانا، زبردستی دوبارہ لینے کے لیے غلط پوزیشن سے فری کک لگانا، سینڈنگ آف آفینسز، ایک کھلاڑی متبادل یا تبدیل کیا ہوا کھلاڑی جو ان میں سے کوئی بھی جرم کرے اسے سینٹ آف یعنی ریڈ کارڈ دکھایا جاتا ہے، مخالف ٹیم کے واضح گول یا گول سکور کرنے کے واضح موقع کو ہینڈ بال کے ذریعے روکتا ہے سوائے گول کیپر کے پینلٹی ایریا میں، کسی مخالف کو گول یا واضح گول سکور کرنے کے موقع اس وقت ضائع کرتا ہے جب اس کی تمام موومنٹ گول کی طرف ہے اور اسے ایسے جرم سے ضائع کرتا ہے جس کی سزا فری کک ہے، کھیل میں سیریس فاؤل کرتا ہے، کسی کو کاٹتا یا اس پر تھوکتا ہے، پرتشدد طرز عمل اپناتا ہے، گستاخانہ، توہین آمیز یا گستاخانہ زبان یا اشاروں کا استعمال کرتا ہے، ایک ہی میچ میں دوسرا یلو کارڈ وصول کرتا ہے، ویڈیو آپریشن روم میں داخل ہوتا ہے، ایک کھلاڑی متبادل کھلاڑی یا تبدیل کیا ہوا کھلاڑی جسے ریڈ کارڈ ہو جائے اسے گراؤنڈ اور ٹیکنیکل ایریا کے علاقہ کو چھوڑنا ہوگا، گول یا واضح گول سکور کرنے کا موقع ضائع کرنا، جہاں کوئی کھلاڑی مخالف ٹیم کو ہینڈ بال کے جرم سے گول یا واضح گول سکور کرنے کے موقع کو ضائع کرتا ہے تو جہاں یہ جرم ہو وہاں سے پلیئر کو ریڈ کارڈ دکھایا جاتا ہے، جہاں کوئی پلیئر اپنے ہی پینلٹی ایریا میں مخالف کے خلاف جرم کرتا ہے یا کسی مخالف کو گول سکور کرنے کے واضح موقع کو ضائع کرتا ہے اور ریفری اسے پینلٹی کک دیتا ہے، اگر کھلاڑی بال کو کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا تو یلو کارڈ دیا جائے گا، باقی تمام حالات جیسے پکڑنا، کھینچنا، دھکا دینا،
جس میں بال کو کھیلنے کا امکان نہیں ہے، کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دیا جاتا ہے۔ ایک کھلاڑی اسے سیریس فاؤل پلے میں مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی کھلاڑی جو مخالف کو بال کے لیے سامنے سے، ایک سائیڈ سے، پیچھے سے یا دونوں ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کر کے چیلنج کرتا ہے یا کھلاڑی کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالتا ہے، وہ سیریس فاؤل پلے کے جرم کا قصوروار ہے۔ وائلنٹ کنڈکٹ یا پرتشدد طرز عمل۔ پرتشدد طرز عمل تب ہوتا ہے جب کوئی کھلاڑی ضرورت سے زیادہ طاقت یا وحشیانہ طریقہ استعمال کرے یا استعمال کرنے کی کوشش کرے، مخالف پلیئر کے ساتھ جب بال کے لیے چیلنج نہ کر رہا ہو، اپنے ساتھی کھلاڑی کے ساتھ، ٹیم افیشل، میچ افیشل، تماشائی یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ، چاہے کانٹیکٹ شامل نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک کھلاڑی جو بال کے لیے چیلنج نہیں کرتا اور جان بوجھ کر کسی مخالف یا کسی دوسرے شخص کے سر یا چہرے پر ہاتھ یا بازو سے حملہ کرتا ہے، بے شک استعمال کی جانے والی فورس نہ ہونے کے برابر ہو، پھر بھی وہ پرتشدد طرز عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ ٹیم آفیشلز۔ جہاں کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اور جرم کرنے والے کی شناخت نہیں ہو سکتی، تو ٹیکنیکل ایریا میں موجود سینئر ٹیم کے کوچ کو اس پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وارننگ۔ مندرجہ ذیل جرائم کا نتیجہ عام طور پر وارننگ ہوتا ہے۔ بار بار یا سرعام جرائم کا نتیجہ کاشن یا سینڈنگ آف ہونا چاہیے۔ احترام یا غیر محاذ آرائی کے رویے کے ساتھ کھیل کے میدان میں داخل ہونا۔ میچ افیشل کے ساتھ تعاون نہ کرنا، یعنی اسسٹنٹ ریفری یا فورتھ افیشل کی ہدایات اور درخواست کو نظر انداز کرنا۔ کسی فیصلے کے ساتھ الفاظ یا عمل سے معمولی یا لو لیول اختلاف۔ کبھی کبھار ٹیکنیکل ایریا کی حدود چھوڑ کر باہر نکلنا، کسی اور جرم کے ارتکاب کے بغیر۔ کاشن یعنی کہ یلو کارڈ، یہ کاشن کے جرائم میں شامل ہیں۔ واضح طور پر یا مستقل طور پر اپنی ٹیم کے ٹیکنیکل ایریا کی حدود کی پابندی نہ کرنا، اپنے ٹیم کے ذریعے دوبارہ کھیل شروع کرنے میں تاخیر کرنا، جان بوجھ کر دوسری ٹیم کے ٹیکنیکل ایریا میں داخل ہونا، یہ تمام چیزیں الفاظ یا عمل سے اختلاف میں شامل ہیں۔ پینے والی بوتلیں یا دوسری اشیاء کو پھینکنا یا کک کرنا، اشارے جو میچ افیشل کے احترام میں واضح کمی کا باعث بنے، جیسے طنزیہ تالیاں، ریفری ریویو ایریا میں داخل ہونا، ضرورت سے زیادہ یا مستقل طور پر یلو یا ریڈ کارڈ کا اشارہ کرنا، وی اے آر ریویو کے لیے ضرورت سے زیادہ ٹی وی سگنلز کی طرف اشارہ کرنا یا اکسانا یا اشتعال انگیز رویہ اپنانا، مستقل ناقابل قبول طرز عمل جس میں بار بار وارننگ کے جرائم شامل ہیں، کھیل میں رسپیکٹ کی کمی کا مظاہرہ کرنا۔ سینڈنگ آف، یہ ریڈ کارڈ یا سینڈنگ آف کے جرائم میں شامل ہے۔ مخالف ٹیم کے ذریعے دوبارہ کھیل شروع کرنے میں تاخیر کرنا، مثلا بال کو پکڑنا، بال کو کک کر کے دور پھینکنا، کھلاڑی کی موومنٹ میں رکاوٹ ڈالنا، ٹیکنیکل ایریا کو جان بوجھ کر اس مقصد کے لیے چھوڑنا، میچ افیشل کی طرف ناپسندیدگی کا اظہار کرنے یا اس کے ساتھ اظہار خیال کرنے، اکسانے یا اشتعال انگیز انداز سے کام کرنا، جارحانہ یا محاذ آرائی کے ساتھ مخالف ٹیکنیکل ایریا میں داخل ہونا، کھیل کے میدان میں جان بوجھ کر کسی چیز کو پھینکنا یا کک کرنا، کھیل کے میدان میں اس مقصد کے لیے داخل ہونا، میچ افیشل سے مقابلہ کریں، ہاف ٹائم اور فل ٹائم سمیت، کھیل کسی مخالف کھلاڑی یا میچ افیشل کے ساتھ مداخلت کر کے ویڈیو آپریشن روم میں داخل ہونا، مخالف پلیئر، متبادل، ٹیم افیشل، میچ افیشل، تماشائی، کوئی دوسرا فرد جیسے بال بوائے، سیکیورٹی، لڑکی یا کسی طرح کے کسی اور افیشل کے ساتھ جسمانی یا جارحانہ سلوک اپنانا، جس میں تھوکنا یا کاٹنا بھی شامل ہے۔ ایک ہی میچ میں دوسرا یلو کارڈ وصول کرنا، گستاخانہ، توہین آمیز یا گستاخانہ زبان یا اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے، غیر مجاز الیکٹرانک مواصلاتی آلات استعمال کر کے نتیجے میں غیر مناسب طریقے سے برتاؤ کرنا۔ وائلنٹ کنڈکٹ، پرتشدد طرز عمل، ایسے جرائم جہاں کوئی چیز یا بال پھینک دی جاتی ہے، ان تمام معاملات میں ریفری مناسب ڈسپلنری ایکشن لیتا ہے۔
ریکلس لاپرواہی، غیر ذمہ دارانہ سلوک کرنے پر جرم کرنے والے کو یلو کارڈ دینا۔ یوزنگ ایکسیسو فورس، طاقت کا غیر ضروری استعمال، جرم کرنے والے کو پرتشدد سلوک کرنے پر ریڈ کارڈ دینا۔ نمبر 4، ری اسٹارٹ آف پلے آفٹر فاؤلز اینڈ مس کنڈکٹس، اگر بال کھیل سے باہر ہے تو پچھلے فیصلے کے مطابق کھیل دوبارہ شروع کیا جاتا ہے۔ اگر بال کھیل میں ہے اور کھلاڑی مخالف پلیئر کے ساتھ کھیل کے میدان میں جسمانی جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ یا پینلٹی کک دی جاتی ہے۔ ایک کھلاڑی، متبادل کھلاڑی، تبدیل کیا ہوا یا سینڈنگ آف پلیئر، ٹیم آفیشل یا میچ آفیشل ہو تو ڈائریکٹ فری کک یا پینلٹی کک دی جاتی ہے۔ کسی بھی دوسرے شخص کے لیے ڈراپ بال ہوتا ہے۔ تمام زبانی جرائم کے لیے انڈائریکٹ فری کک کی سزا دی جاتی ہے۔ جب بال کھیل میں ہے، کوئی کھلاڑی میچ آفیشل، مخالف پلیئر، متبادل، تبدیل کیے ہوئے یا سینڈنگ آف پلیئر یا ٹیم آفیشل کے خلاف کھیل کے میدان سے باہر جرم کرتا ہے، یا ایک تبدیل کیا ہوا کھلاڑی، متبادل کھلاڑی، سینڈنگ آف پلیئر یا ٹیم آفیشل کھیل کے میدان سے باہر مخالف کھلاڑی یا میچ آفیشل کے خلاف جرم کرتا ہے یا مداخلت کرتا ہے، کھیل کو فری کک کے ساتھ دوبارہ باؤنڈری لائن سے شروع کیا جاتا ہے جہاں یہ جرم یا مداخلت ہوتی ہے۔ ایک ڈائریکٹ فری کک کے جرم کے لیے پینلٹی کک دی جاتی ہے اگر یہ جرم کرنے والے کے پینلٹی ایریا میں ہو، اگر کسی کھلاڑی کے ذریعے کسی کھلاڑی، متبادل، تبدیل کیے ہوئے کھلاڑی یا اپنے ہی ٹیم آفیشل کے خلاف کھیل کے میدان سے باہر کوئی جرم کیا جاتا ہے تو باؤنڈری لائن پر انڈائریکٹ فری کک کے ساتھ کھیل دوبارہ شروع کیا جاتا ہے جہاں سے یہ جرم ہوا تھا۔ اگر کوئی کھلاڑی ہاتھ میں پکڑی کسی چیز، مثلا بوٹ، شن گارڈ وغیرہ سے بال کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹ فری کک یا پینلٹی کک سے کھیل دوبارہ شروع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی جو کھیل کے میدان میں ہے یا باہر ہے تو وہ مخالف کھلاڑی پر کسی چیز، میچ بال کے علاوہ کوئی کک کرتا ہے یا پھینکتا ہے، یا کسی چیز کو پھینکتا ہے یا کک کر دیتا ہے، کسی متبادل یا مخالف تبدیل کیے ہوئے پلیئر، سینڈنگ آف پلیئر، ٹیم آفیشل یا میچ آفیشل پر میچ بال پر پھینکتا ہے تو کھیل دوبارہ ڈائریکٹ فری کک سے وہیں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں اس کھلاڑی نے بال کو یا اس شخص کو مارا تھا یا مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر یہ پوزیشن کھیل کے میدان سے باہر ہے تو قریب ترین باؤنڈری لائن سے فری کک لگائی جائے گی۔ اگر یہ جرم کرنے والے کے پینلٹی ایریا میں ہے تو پینلٹی کک لگائی جائے گی۔ اگر کوئی متبادل، تبدیل کیا ہوا کھلاڑی، سینڈنگ آف کھلاڑی عارضی طور پر کھیل کے میدان سے باہر ہے یا ٹیم آفیشل کسی چیز کو کھیل کے میدان میں کک کرتا ہے یا پھینکتا ہے اور یہ کھیل میں مداخلت پیدا کرتی ہے تو کھیل ڈائریکٹ فری کک سے یا پینلٹی کک سے دوبارہ شروع ہوگا جہاں سے اس چیز سے کھیل میں مداخلت ہوئی یا مارا تھا یا مخالف میچ آفیشل یا بال کو مارنے کی کوشش کی تھی۔